اور یہ جو ابھی ہمارے سامنے یہ بنجر، یہ اکھڑے ہوئے درخت یہ سب نظر آ رہے ہیں نا، اس سے پہلے یہ جیسے ایک باغ کی صورت تھی، ایک جنت ہمیں نظر آتی تھی. یہاں پہ میں خود یہاں پہ صبح واک کرنے کے لیے آتا تھا، اور ابھی یہ جو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یار. لاہور کے تاریخی ناصر باغ میں تقریباً 123 درخت کاٹے جا چکے ہیں، جن میں کچھ ایسے درخت بھی شامل تھے جو کئی دہائیوں سے اس باغ کا حصہ تھے. انارکلی بازار کے قریب واقع ناصر باغ میں درختوں کی کٹائی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کے ماتحت ادارے ٹیپا کے زیر زمین پارکنگ پلازا منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے، جس کے خلاف 2 دسمبر کو شہریوں نے ناصر باغ میں سخت احتجاج کیا. بجائے کہ آلریڈی جو ہمارے پاس بہت لمیٹڈ گرین سپیسز ہیں، جو بہت پرانی گرین سپیسز ہیں، کیونکہ ایک درخت جتنا پرانا ہوتا ہے وہ اتنا بہتر ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، بجائے کہ آپ اسے توڑیں، ناصر باغ کے اس ایکو سسٹم کو گرایا گیا. اور ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے جو دوسرے باغ ہیں لاہور میں وہ بھی ولنریبل ہو سکتے ہیں. آلریڈی یہاں پہ گرین ایکو سسٹمز کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ماحولیاتی مسائل ہیں اس شہر کے اندر. انہی ایکو سسٹمز کو تباہ کرنا ایک صحیح پالیسی سٹیپ نہیں ہے. ناصر باغ لاہور کا وہ قدیمی عوامی میدان ہے جہاں 1940 کی دہائی سے سیاسی جلسے، جلوس، احتجاجوں اور سماجی تحریکوں کا مرکز رہتا آیا ہے. اسے ہمیشہ عوامی مزاحمت اور شہری اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جو ناصر باغ ہے یہ تو ہم دیکھیں 100 سالوں سے بھی زیادہ اس کی ہسٹری ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف درخت ہی تھے. یہ جو ہمارا ایک ورثہ ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ان لیڈروں کی ایک یاد ہے ہمارے پاس جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا تھا، اس کو یہ ختم کیا جا رہا ہے. جنرلی ینگ لوگوں کے لیے پاکستان میں تھرڈ سپیسز کی بہت کمی ہے. یہ باغ اس تھرڈ سپیس کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. جب آپ یہاں پہ پارکنگ پلازاز بنا دیتے ہیں یا یہاں سے آدھی سے زیادہ سپیس اور گرینری ریموو کر دیتے ہیں، تو آپ وہ ساری ڈپینڈنسی اور اس جگہ کو طلبہ کا تھرڈ سپیس کے طور پہ یوٹیلائز کرنا جو ہے، آپ اس کو بھی ہارم پہنچا رہے ہیں. اس معاملے پر سول سوسائٹی اور ماحولیاتی کارکنان کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیقی نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے دیگر اداروں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی، جس کے نتیجے میں عدالت نے PHA کو ایک نوٹس جاری کیا تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ کٹائی کس حد تک قواعد اور ضوابط کے مطابق کی گئی. حکام کا دعویٰ ہے کہ ناصر باغ میں درخت کاٹے نہیں گئے بلکہ انہیں اکھاڑ کر ناصر باغ کے اندر ہی دوسری جگہ پر ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے. ٹیم سوچ نے جب وہاں کا دورہ کیا تو 50 کے قریب درختوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا تھا، جبکہ بیشتر درخت پارکنگ پلازا کے متصل پلاٹ میں پڑے ہوئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک درخت کو اکھاڑنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. ویری سمپلی، اگر آپ درخت کاٹیں تو آپ اس کو کل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے کل کیے بغیر اس کی روٹ سے پوری فاؤنڈیشن اس کی اٹھا کے کسی اور جگہ پلانٹ کریں تو آپ نے درخت تو کل نہیں کیا، آپ نے درخت تو زندہ رہنے دیا، لیکن آپ نے اس جگہ کو اس سے محروم کر دیا ہیریٹیج پرسپیکٹیو سے. اور میں انوائرمنٹل پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا گارنٹی کہ وہ درخت اس کے بعد چل پائے گا کہ نہیں. اس درخت کو آپ نے منظر عام سے ہٹا دیا اور کہا جہاں لگا ہے وہاں وہ چل رہا ہے. پاکستان کے شہروں میں تیزی سے کم ہوتا ہوا گرین سپیس یقیناً تشویش کا باعث ہے، کیونکہ بڑے درخت اربن ہیٹ آئلینڈ کے اثرات کو کم کرتے ہیں. واضح رہے کہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے. ماہرین اس کی وجہ گرین کور میں کمی اور شہری درجہ حرارت میں اضافہ قرار دیتے ہیں. درختوں کی کٹائی کے باعث گرمی اور اسموگ دونوں میں مزید اضافہ متوقع ہے. ناصر باغ برسوں سے شہر کے لیے نہ صرف ایک اہم سبزہ زار بلکہ عوامی اور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ رہا ہے، جس میں درختوں کی کٹائی سے نہ صرف لاہور کے ماحولیاتی صورتحال کو مزید بدتر ہوتے دیکھا جائے گا بلکہ شہریوں کے لیے تفریح اور سیاسی کارکنان کے سرگرمیوں کی جگہ بھی چھن جائے گی.